کیا عالمی طاقت اصل میں توانائی کے بہاؤ پر کنٹرول کا دوسرا نام ہے؟ دنیا کی بڑی طاقتوں کو اکثر فوج، معیشت یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ایک خاموش حقیقت بار بار سامنے آتی ہے۔ طاقت وہاں جمع ہوتی ہے جہاں توانائی کا تسلسل محفوظ ہوتا ہے۔ ریاستیں ترقی کی منصوبے بناتی ہے، صنعتیں کڑی کرتی ہے اور عالمی اثر قائم کرتی ہے، مگر ان سب کے نیچے ایک ایسا نظام کام کر رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ توانائی کی مسلسل دستیابی، یہی وہ زاویہ ہے جو طویل مدت میں طاقت کی رفتار، سمت اور حد طے کرتا ہے۔ توانائی کی دستیابی ریاستی فیصلوں کی رفتار کیوں طے کرتی ہے؟ جب کسی ریاست کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کی صنعت، ٹرانسپورٹ اور دفاعی ڈھانچہ بلا رکاوٹ مسلسل چلتا رہے گا، تو اس کی پالیسی سازوں کے فیصلوں میں ایک واضح اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ توانائی کی مستقل فراہمی صرف بجلی یا ایندھن کا مسئلہ نہیں رہتی، بلکہ یہ ریاستی استحکام کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومتیں روزمرہ کے بحرانوں سے نکل کر طویل مدتی منصوبہ بندی پر توجہ دیتی ہے، نئی صنعتوں میں سرمایہ کاری بڑھاتی ہے، انفراسٹرکچر کو جدید بناتی ہے اور عالمی منڈی میں اپنی مسابقت مضبوط کرتی ہے۔ توانائی کا تسلسل سرمایہ کاروں کو بھی یقین دیتا ہے کہ معیشت اچانک جھٹکوں کا شکار نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں بیرونی سرمایہ اور ٹیکنالوجی ریاست کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں توانائی کی فراہمی غیر یقینی ہو، وہاں معاشی نظام مسلسل دباؤ میں رہتا ہے۔ صنعتیں اپنی مکمل صلاحیت پر کام نہیں کر پاتے، پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے اور حکومت کو ہنگامی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں بجٹ ترقی کی بجائے بقا کی حکمت عملی بن جاتا ہے، دفاعی انداز اپنایا جاتا ہے اور بڑے منصوبے خطرات کے باعث مؤخر ہوتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً ریاست نئی طاقت پیدا کرنے کے بجائے صرف موجود نظام کو سنبھالنے میں مصروف رہتی ہے، جس سے وقت کے ساتھ اس کی عالمی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور بین الاقوامی مقابلے میں اس کی حیثیت کمزور ہونے لگتی ہے۔ توانائی کے ذرائع پر انحصار عالمی خود مختاری کو کیسے محدود کرتا ہے؟ جو ریاست اپنی توانائی کی ضروریات بڑی حد تک بیرونی ذرائع سے پوری کرتی ہے، وہ دراصل غیر محسوس انداز میں اپنی خود مختاری کا ایک اہم حصہ دوسروں کے اختیار میں دے دیتی ہے۔ ابتدا میں یہ تعلق صرف تجارت اور باہمی فائدے پر مبنی دکھائی دیتا ہے، جہاں توانائی کی خرید و فروخت کو عام اقتصادی سرگرمی سمجھا جاتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہی معاشی انحصار ایک اسٹریٹجک کمزوری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ توانائی فراہم کرنے والے ممالک قیمت، سپلائی یا معاہدوں کی شرائط کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، جس کا اثر براہ راست درآمد کنندہ ریاست کی داخلی سیاست اور معیشت پر پڑتا ہے۔ قیمتوں میں معمولی اضافہ بھی مہنگائی، صنعتی لاگت اور عوامی رد عمل کو متاثر کرتا ہے، جس سے حکومت کو فوری سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں ریاست کے فیصلے اصولی موقف کے بجائے توانائی کے تسلسل کو یقینی بنانے کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ خارجہ پالیسی میں آزادی کم ہوتی جاتی ہے اور عالمی معاملات میں سخت موقف اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ریاست اپنی ترجیحات بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بڑا فیصلہ سپلائی کی خدشات سے جڑا ہوتا ہے۔ یوں طاقت کا توازن کلی تصادم کے بغیر خاموشی سے بیرونی ہاتھوں میں منتقل ہونے لگتا ہے اور ریاست کی اسٹریٹجک خود مختاری محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ توانائی کی قیمتیں صنعتی طاقت کی سمت کیوں بدل دیتی ہے؟ صنعت کی ترقی کو اکثر مہارت، سرمایہ کاری یا جدید مشینری سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی صنعتی نظام کی اصل بنیاد سستی، مسلسل اور قابل اعتماد توانائی ہوتی ہے۔ فیکٹریاں، اسٹیل ملز، ٹیکسٹائل یونٹس اور ٹیکنالوجی پلانٹس سب توانائی کے بغیر محض عمارتیں بن کر رہ جاتے ہیں۔ جب کسی ملک میں بجلی، گیس یا ایندھن کی قیمتیں مسلسل بڑھنے لگتی ہے یا فراہمی غیر یقینی ہو جاتی ہے، تو صنعت کار آہستہ آہستہ اپنے پیداواری مراکز ان خطوں کی طرف منتقل کرنے لگتے ہیں جہاں توانائی نہ صرف سستی بلکہ مستحکم بھی ہو۔ ابتدا میں یہ تبدیلی معمولی صنعتی رد و بدل محسوس ہوتی ہے، جیسے چند کارخانوں کی منتقلی یا نئی سرمایہ کاری کا رخ بدل جانا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ روزگار کے مواقع کم ہونا شروع ہوتے ہیں، مقامی مہارتیں کمزور پڑنے لگتی ہے اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سست ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ ممالک جہاں توانائی سستی اور وافر ہوتی ہے، تیزی سے صنعتی مرکز بنتے جاتے ہیں، جس کے ساتھ سرمایہ، تحقیق اور عالمی سپلائی چینز بھی وہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ یوں خاموشی سے ایک بڑی معاشی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ ایک وقت کا صنعتی ملک آہستہ آہستہ پیداوار کرنے کے بجائے صرف درآمدات پر انحصار کرنے والی صارف معیشت میں بدل سکتا ہے۔ یہ تبدیلی اکثر کسی جنگ یا بڑی سیاسی بحران کے بغیر ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات دہائیوں تک معیشت، روزگار اور قومی طاقت کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ کیا توانائی کے راستے جغرافیائی سیاست کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں؟ توانائی صرف پیدا کرنے کا عمل نہیں، بلکہ اسے محفوظ، مسلسل اور مؤثر طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے، اور یہی منتقلی دراصل عالمی طاقت کے توازن کو شکل دیتی ہے۔ تیل اور گیس کی پائپ لائنز، سمندری تجارتی راستے، LNG ٹرمینلز اور سرحدوں کو جوڑنے والے برقی نیٹ ورکس ایسی معاشی اور تجارتی تعلقات پیدا کرتے ہیں جو اکثر رسمی سفارتی اتحادوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ جب توانائی کا بہاؤ کسی محسوس راستے
راستے سے گزرنے لگتا ہے تو اس راستے پر موجود ریاست محض جغرافیائی مقام نہیں رہتی بلکہ عالمی معیشت کی ایک ناگزیر کڑی بن جاتی ہے۔ ایسی ریاستی توانائی کی ترسیل کے ذریعے نہ صرف فیس اور سرمایہ حاصل کرتی ہے بلکہ سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا لیتی ہے۔ مذاکرات کی میز پر ان کی آواز مضبوط ہو جاتی ہے کیونکہ توانائی کی مسلسل فراہمی کئی ممالک کی معاشی ضرورت بن چکی ہوتی ہے، مگر یہ طاقت مستقل نہیں ہوتی۔ جیسی ہی نئی پائپ لائنز بنے، متبادل سمندری راستے کھلے یا توانائی کی نئی ٹیکنالوجی سامنے آئے، پرانے راستوں کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً وہی ریاست جو کبھی توانائی کے عالمی بہاؤ کا مرکز سمجھی جاتی تھی، آہستہ آہستہ اپنی تجارتی حیثیت کھونے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی شور کے بغیر ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات علاقائی سیاست، معیشت اور سفارتی طاقت پر گہرے اور دیرپا ثابت ہوتے ہیں۔ توانائی کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری مستقبل کی طاقت کیوں بناتی ہے؟ توانائی کے ذرائع تاریخ کے ہر دور میں بدلتے رہے ہیں۔ کبھی کوئلہ صنعتی انقلاب کی بنیاد بنا، پھر تیل نے عالمی معیشت کو نئی رفتار دی، اور اب قابل تجدید توانائی اور جدید بیٹری ٹیکنالوجیز مستقبل کی سمت متعین کر رہی ہے۔ مگر اصل طاقت صرف توانائی پیدا کرنے میں نہیں بلکہ اس تبدیلی کی رفتار اور سمت کو کنٹرول کرنے میں ہوتی ہے۔ جو ریاستیں نئی توانائی ٹیکنالوجیز جیسے شمسی توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے نظام، ہائیڈروجن فیول اور توانائی ذخیرہ کرنے کی جدید صلاحیتوں میں بروقت سرمایہ کاری کرتی ہے، وہ صرف اپنی توانائی کی ضروریات پوری نہیں کرتے بلکہ عالمی معیارات تشکیل دینے لگتی ہے۔ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی عالمی سطح پر معیار بن جاتی ہے تو باقی ممالک اس کے آلات، سافٹ ویئر، سپلائی چین اور تکنیکی مہارت پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اس مرحلے پر معاشی برتری آہستہ آہستہ سیاسی اثر و رسوخ میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی ریاست عام فیصلوں پر غیر محسوس انداز میں اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ممالک جو نئی توانائی تبدیلی میں تاخیر کرتے ہیں، مستقبل کی توانائی معیشت میں قائد نہیں بلکہ صارف بن جاتے ہیں۔ انہیں مہنگے درآمدات، بیرونی معیار اور تکنیکی انحصار قبول کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی معاشی خود مختاری اور پالیسی سازی کی آزادی محدود ہوتی چلی جاتی ہے اور عالمی نظام میں ان کا کردار کمزور ہو جاتا ہے۔ توانائی کے بحران ریاستی استحکام کو آہستہ آہستہ کیسے متاثر کرتے ہیں؟ توانائی کا بحران عموماً کسی اچانک سیاسی دھماکے کی صورت میں سامنے نہیں آتا بلکہ یہ خاموشی سے معیشت کی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کرتا ہے۔ جب بجلی یا ایندھن کی فراہمی غیر یقینی ہو جائے، قیمتیں بار بار بدلے یا لوڈ شیڈنگ معمول بن جائے تو سب سے پہلے صنعتی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہے۔ فیکٹریاں اپنی پیداوار کم کر دیتی ہے، سرمایہ کار نئی سرمایہ کاری سے گریز کرنے لگتے ہیں اور کاروباری اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ سست روی براہ راست روزگار پر اثر ڈالتی ہے کیونکہ کم پیداوار کا مطلب کم نوکریاں اور غیر مستحکم آمدنی ہوتا ہے۔ جب روزگار کمزور ہوتا ہے تو سماجی بے چینی بڑھنے لگتی ہے اور یہی معاشی دباؤ رفتہ رفتہ سیاسی دباؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حکومتی طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کے بجائے فوری بحران سے نمٹنے پر توجہ دینے لگتی ہے، جیسے سبسڈی دینا، ہنگامی درآمدات کرنا یا وقتی انتظامی فیصلے لینا۔ نتیجتاً ریاست کی حکمت عملی مستقبل کی منصوبہ بندی کے بجائے روزمرہ استحکام تک محدود ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ رجحان اداروں کی ساخت کو بھی بدل دیتا ہے۔ ادارے اصلاح اور جدت کے بجائے خطرات سے بچنے کی پالیسی اپناتے ہیں، جس سے فیصلہ سازی محتاط اور دفاعی ہو جاتی ہے۔ یوں دہائی میں ریاست کی مجموعی طاقت بڑھانے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے اور عالمی مقابلے میں اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ توانائی کی خود کفالت طویل مدتی طاقت کو کیسے محفوظ کرتی ہے؟ خود کفالت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی ریاست دنیا سے کٹ کر مکمل تنہائی اختیار کر لے، بلکہ اس کا اصل مفہوم خطرات کو اس انداز میں تقسیم کرنا ہے کہ کسی ایک بیرونی عنصر پر انحصار قومی استحکام کو خطرے میں نہ ڈال سکے۔ جب کسی ملک کے پاس توانائی کے متعدد ذرائع موجود ہو، جیسے مقامی پیداوار، قابل تجدید توانائی، درآمدی متبادل راستے اور طویل مدت کے ذخائر، تو وہ اچانک پیدا ہونے والے عالمی بحرانوں سے کم متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ کرنے کی مضبوط صلاحیت اور ہنگامی حالات کے لیے متبادل نظام ریاست کو وقت فراہم کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ فوری رد عمل کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کر سکتی ہے۔ ایسی ریاستیں عالمی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ یا جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود اپنی معاشی اور اسٹریٹجک سمت برقرار رکھتی ہے۔ ان کی ترقیاتی منصوبے، صنعتی پالیسیاں اور طویل مدتی سرمایہ کاری بحران کے دوران بھی جاری رہتی ہے، جبکہ کمزور ڈھانچے رکھنے والی ریاستوں کو اپنی ترجیحات بار بار تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ یہی فرق وقت کے ساتھ طاقت کی نئی تعریف تشکیل دیتا ہے۔ مسلسل پالیسی، پیشگی تیاری اور نظامی لچک ایک ایسا اعتماد پیدا کرتی ہے جو عالمی سطح پر اثر و رسوخ میں بدل جاتا ہے۔ بالآخر عالمی نظام میں اصل طاقت صرف وسائل نہیں بلکہ وہ استحکام بن جاتا ہے جو کسی بھی بحران کے باوجود اپنی رفتار برقرار رکھ سکے۔
اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عالمی طاقت کو اکثر فوجی قوت، معیشت کے حجم یا جدید ٹیکنالوجی سے جوڑا جاتا ہے، مگر تاریخ بارہا یہ ثابت کرتی ہے کہ اصل فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں توانائی کا بہاؤ بغیر کسی رکاوٹ کی جاری رہتا ہے۔ توانائی صرف صنعتوں کو چلانے یا شہروں کو روشن رکھنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ریاستی استحکام کی وہ بنیاد بنتی ہے جس پر طویل مدتی حکمت عملی کڑی ہوتی ہے۔ جب کسی ملک کو اپنی توانائی کی فراہمی پر اعتماد حاصل ہو تو وہ وقتی بحرانوں کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا، بلکہ مستقبل کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے۔ توانائی کی حفاظت ریاست کو صنعتی سند متعین کرنے، نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے اور عالمی منڈی میں مستقل کردار ادا کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سفارتی آزادی کو بھی محفوظ بناتی ہے، کیونکہ توانائی پر کم انحصار رکھنے والی ریاستیں بیرونی دباؤ کا زیادہ مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ بحرانوں کے دوران بھی ایسی ریاستیں اپنی معاشی رفتار برقرار رکھتی ہے، جبکہ دیگر ممالک فوری مسائل میں الجھ کر اپنی طویل مدتی ترجیحات تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دہائی پر محیط یہی تسلسل طاقت کو وقتی کامیابی سے نکال کر مستقل اثر میں بدل دیتا ہے۔ جو ریاست توانائی کو صرف ایک وسیلہ سمجھتی ہے وہ ہمیشہ رد عمل دیتی رہتی ہے، لیکن جو اسے پورے نظام کی بنیاد مانتی ہے وہ آہستہ آہستہ عالمی توازن کو متاثر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔